نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور اس وقت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اوکے، یا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ یا ابھی تک تو آ چکا ہے انشاءاللہ، یا کو کئی بار پڑھا ہے ہم نے۔ یا کیا ہوتا ہے عربی میں؟ کسی کو پکارنے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں اے بھائی، تو یا ہم کہتے ہیں اے شخص یا اے آدمی، تو عربی میں کہتے ہیں یا رجل، اے آدمی۔ تو یا ایھا، یا کا مطلب اے، بلانا۔ ایھا جو ہے نا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ایھا صرف کیوں آتا ہے کہ جب جس کو بلایا جائے اس کا نام ال سے شروع ہوتا ہے، تو پھر صرف پڑھنے کی آسانی کے لیے ایھا لگتا ہے، کیونکہ یا الذی ایسے پڑھیں گے تو پڑھنے میں خوبصورتی نہیں آئے گی۔ تو ایھا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح سے کیا ہے، اور یہ اسی طرح سے ایک عربی کا اسلوب ہے۔ تو الذین وہ لوگ جو، تو یہ واحد ہے یا جمع؟ کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ ہم نے الذی بھی پڑھا ہے اور الذین بھی پڑھا ہے۔ الذی صرف ہوتا ہے، وہ واحد ہوتا ہے جو، اور الذین آخر میں یا نون آ جائے تو جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ الذین، اے لوگو جو، آمنو، جو ایمان لائے ہو۔ آمنو بھی جمع ہے، یہ واو کی وجہ سے، واو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ آمنو جو لوگ ایمان لائے ہو، جمع ہے۔ لا کا مطلب نہیں۔ تقولو یہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع یا تا سے شروع ہوتا ہے، یا حمزہ سے، یا سے، یا نون سے، ٹھیک ہے؟ تو جب تا سے شروع ہوتا ہے تو تم کہو، نہ تم کہو، تم کے معنی میں ہوتا ہے، نہ تم کہو، اور یہ آخر میں واو جمع کا ہے، نہ تم کہو۔ یہ فعل مضارع ہوتا ہے، اور یہ فعل مضارع یا تو تا سے شروع ہوتا ہے، یا نون سے، یا سے، یا حمزہ سے۔ تو جب تا سے شروع ہوتا ہے تو تم کے معنی میں ہوتا ہے، نہ تم کہو، قولو کہو۔ راعینا مت کہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمان سے فرما رہے ہیں کہ آپ راعینا مت کہو۔ وقولو اور کہو، انظرنا نظر سے، نظرا نظر، ہم اردو میں بھی نظر کہتے ہیں، نظر کا مطلب آنکھ، یعنی کہ انظرنا ہماری طرف نظر کریں، دیکھیں، انظر دیکھیں، نہ ہماری طرف۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مومنو، اے ایمان والو، تم رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو، واسمعوا اور سنو، اور غور سے سنو۔ یعنی کہ اب یہ کیا مطلب ہے یہاں پر؟ دیکھیں، اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، ظاہر اوپن مجلس ہوتی تھی، مسلمان بھی ہوتے تھے، کافر بھی ہوتے تھے، یہودی بھی ہوتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقصد سب کو پیغام پہنچانا تھا۔ جب یہ سب جمع ہوتے تو یہودی جو ہوتے تھے وہ ایکچولی شرارت کی پرپس سے آتے تھے۔ کچھ یہودی
اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہتے رائنا رائنا، مطلب رائنا کا عربی زبان میں رائنا کا مطلب ہوتا ہے ذرا ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ہماری رعایت کریں اور ہمیں بات کو ریپیٹ کر دے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ عربی میں رائنا کہا جاتا تھا، تو اس کا مطلب ہوتا تھا ہماری طرف دیکھیں یا ہماری رعایت کریں، ہمیں بات کو سمجھا دیں۔ تو یہودی جو تھے وہ رائنا، مگر یہودی زبان ان کی زبان میں رائنا الف ہٹا کر رائنا بولتے تو اس کا مطلب ہوتا تھا انسلٹنگ ورڈ ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل میں وہ رائنا کیوں کہتے تھے کہ وہ رائنا کہتے تھے، اور رائنا کہہ کے ایک طرح سے آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ایک ایسا لفظ بولتے تھے جو کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جو ایسا لفظ بولتے تھے جس کی وجہ سے وہ آپ کی جیسے ایک طرح سے تحقیر کرتے تھے، آپ کا مسخری، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، اور پھر ایک طرح سے خوش ہوتے تھے کہ دیکھو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر آپ کی شان میں گستاخی کی، یا ہم نے آپ کے بارے میں جیسے مطلب یہ برا الفاظ یوز کیا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بیٹا۔ تو یہ ظاہرہ یہ رائنا بولتے تھے، اب مسلمان بھی بیچارے جن کو پتا نہیں تھا تو وہ بھی بات کو دہرانے کے لیے رائنا کہہ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ظاہر ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا مسلمانوں سے کہ تم رائنا مت کہو، اس لفظ کو ہی چھوڑ دو، بلکہ اگر تم کو بات سمجھ میں نہیں آئے دوبارہ اگر ریپیٹ کی ضرورت ہو تو انظرنا کہو کہ ہماری رعایت کریں، ہماری طرف دیکھیں۔ لیکن اس سے بھی بہتر کیا چیز ہے کہ تم غور سے سنو بات کو، اگر تم غور سے سنو گے تو بار بار تمہیں ریپیٹ کروانے کے لیے نہیں کہنا پڑے گا۔ ظاہر ایک انسان کچھ سمجھا رہا ہے، بار بار کوئی بیچ میں خلل کرتا ہے تو سامنے والے کے لیے ایک طرح سے تکلیف ہوتی ہے، اس طرح سے کہ بات کو بیچ میں بار بار کٹتی ہے بات، اور دوسروں کو بھی سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ لفظ چھوڑ دو۔ ظاہری بات ہے اگر یہ آیت قرآن میں آ گئی تو اب یہودیوں کی پول کھل گئی کہ اب ہم یہ لفظ نہیں بول سکتے، تو یہودی بھی پھر نہیں بول سکتے تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہم بولیں گے تو ہمیں سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم مذاق اڑانا چاہتے ہیں، تو پھر ہماری شامت آئے گی۔ تو لیکن بہتر چیز یہ ہے کہ غور سے سنو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے، لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ میرے لیے ہے تو ہم کہیں گے ہاذا لی، یہ میری ہے، تو لی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میری، تو لی کا مطلب لیے۔ کافرینا یہ جمع ہے کافر کی، یا نون جمع کا ہے، کافروں کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک۔ علیم ایسا عذاب ہوتا ہے جو کہ آپ نے پتہ ہے قرآن میں ہم نے شروع میں سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا، اللہ کی صفت ہے رحیم اور علیم ایک ہی سانچے میں بنے ہوئے ورڈ ہیں، تو عربی زبان میں میننگ جو ہے وہ بناوٹ کی وجہ سے بھی ایک میننگ آتا ہے، روٹ ورڈ کی وجہ سے بھی میننگ آتا ہے۔ تو علیم کے سانچے میں جو لفظ ہوتا ہے، ہاں اس میں بہت زیادہ ماشاءاللہ بہت زیادہ اور بار بار شدید قسم کا عذاب، جس میں کوئی بیچ میں جیسے بریک نہیں مل رہا ہے، ابھی تو ایک عذاب ختم ہوا تو دوسرا شروع ہو گیا، مسلسل کانسٹنٹ اور بے چین ہو جائے انسان، ایسا عذاب۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو کافر کہا گیا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے آپ کو حقیر بنانا چاہتے ہیں، آپ نعوذ باللہ آپ کے بارے میں وہ آپ کی شان کے خلاف جو طریقہ ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ایمان کے منافی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ سب سے محبوب ہونی چاہیے، تو اگر
جو لوگ آپ کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر کا لفظ دیا یہاں پر۔ اب اس آیت میں دو مسائل علماء نے نکالے ہیں۔ نمبر 1، اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ تم ایسی زو معنی باتیں نہ کرو اسلام، جس سے اچھا معنی بھی نکل سکتا ہے اور برا معنی بھی نکل سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بڑی زو معنی باتیں کرتے ہیں، تو اگر آپ اس پر اعتراض کرو کہ بھائی آپ نے ہمیں یوں کیوں کہا، تو وہ کہیں گے لو یہ تو مذاق کی بات تھی۔ تو وہ اس طرح کی بات جو اخلاق ہے وہ مسلمانوں میں، اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے کہ زو معنی بات، کہ جس کا اچھا بھی مطلب نکل سکتا ہو برا بھی نکل سکتا ہو۔ اب سننے والا اب صرف لہجہ بدل کر کسی کو طنز کر رہے ہیں، تو اور بات الفاظ ایسے استعمال کر رہے ہیں کہ پھر آپ کی پکڑ بھی نہ ہو، تو یہ طریقہ اسلام میں منع کر دیا گیا، یعنی کہ سد ذرائع، اس کو سد ذرائع کہتے ہیں، یعنی کہ گناہ کا راستہ بھی بند کر دو، جہاں سے گناہ ہو سکتا ہے اس راستے کو بھی بند کر دو، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زنا کا جب حکم دیا کہ زنا حرام ہے، تو آپ نے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لا تقربوا الزنا، یہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ لا تزنو، تم زنا نہ کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کہ کوئی ایسا طریقہ ہی نہ کرو کہ کسی سے چھپ کے دوستی کر رہے ہو، یا مطلب اس انداز میں کسی سے بات کر رہے ہو کہ کسی کو شک ہو جائے، کہ تو ایسی کوئی حرکت ہی نہ کرو جس سے زنا کا دروازہ کھلے۔ تو یہ ایک اسلام کا قانون ہے کہ سد ذرائع، ان راستوں کو ہی بند کر دو جہاں سے فتنہ یا گناہ کے چانسز ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہمیں اس آیت میں ایک قانون بتا دیا کہ ایسے الفاظ کی بولو ہی مت جس سے ڈبل معنی نکل سکتے ہو۔ نمبر 1 مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور نمبر 2 مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، اور بہت سے مسلمان بے خیالی میں یا بغیر سوچے اپنی معصومیت میں ان کا طریقہ استعمال کرتے تھے کہ آپ کو بار بار رائنا کرتے تھے۔ تو یہ اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمیں جو نان مسلم ہیں ان کے طریقوں کی، ان کے ہر طریقے کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے اچھی باتوں سے تو چلو ہم انسان فائدہ اٹھائے، لیکن ان کے برے اخلاق اور بری طریقوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ حدیث بھی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو انسان جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ تو گویا ہم نان مسلم کی مشابہت بہت کرتے ہیں تو پھر ہمارا شمار انہی میں ہوگا، یہ ایک طرح کی وعید ہے۔ گویا مثال کے طور پر اگر نان مسلم کے آپ کو پتہ ہے کہ نان مسلم کو کوئی پابندی نہیں ہے اپنے لباس کی، جیسا چاہے لباس پہنے، آدھا ننگا ہے یا کچھ بھی ہے، یا طور طریقوں میں، مردوں سے اٹھنے بیٹھنے میں، یعنی تمام قسم مجلس کے آداب میں نان مسلم کے متشابہ اسلام، ایک مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے، اور اسلام کے طریقوں کو سب سے پسندیدہ ہونا چاہیے اس کے لیے۔ تو یہ دو مسائل نکلتے ہیں کہ نان مسلمز کی مشابہت مت کرو، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سد ذرائع، ایسی بات ہی نہ کرو، ایسے الفاظ ہی نہ استعمال کرو جس سے انسان کو یہ ہو کہ شاید اس میں کسی کی اہانت یا کسی کی مذاق اڑے گا، تو اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ یہودی ایک اور بھی طریقہ کرتے تھے کہ السلام علیکم کو السلام علیکم کہہ کر کہتے تھے، یعنی السلام علیکم تو ہم ایک مسلمانوں کا شعار ہے، لیکن السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر موت آئے۔ تو وہ آ کر یہ بات کہتے تھے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے یہ کہا السلام علیکم، تو حضرت عائشہ بہت ناراض ہوئی
اور ان کو کہا کہ تم پر موت آئے اور تم تباہ ہو. ظاہری بات ہے وہ ان کے شوہر بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، تو وہ برداشت نہیں کر سکی کہ آپ کو انہوں نے ایسی بددعائے کلمہ آپ پر کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا علیکم و علیکم. تو علیکم کا مطلب تم پر بھی، ٹھیک ہے، تم پر اور تم پر بھی. تو اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کو کسی نے کہا اس کو آپ نے لوٹا دیا. کسی نے آپ سے کہا السلام علیکم اور آپ نے کہا وعلیکم، صرف وعلیکم کہا تو کیا مطلب ہوا کہ تم پر بھی. تو اب سامنے والا اگر بددعا دے رہا ہے والسلام علیکم تم پر موت آئے اور آپ نے کہا وعلیکم، تو گویا اس کی دعا اس کی بددعا اس پر لوٹا دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بھی منع فرمایا کہ اتنا زیادہ ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے وعلیکم کہہ دیا تو یہ کافی تھا، کیونکہ ان کی بددعا ان پر ہی پلٹ گئی، اور جو میں نے وعلیکم کہا تو یہ قبول ہوئی، اور انہوں نے جو مجھے بددعا دی وہ اللہ نے قبول نہیں فرمائی. تو ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ سلام جب ہمیں نون مسلم سلام کرے تو ان کو صرف وعلیکم کہہ سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، وعلیکم السلام کہنے کے بجائے وعلیکم یہ کہہ دینا انف ہے. تو گویا وہ اچھی نیت سے ہم کو وش کر رہا ہے تو ہم نے ان پر وہ بات لوٹا دی. اگر وہ ہمیں اچھی نیت سے نہیں کر رہا تو بھی ہم نے ان پر بات لوٹا دی. تو ہمارے لیے بیسٹ یہ ہے کہ جب نان مسلم ہم کو سلام کرے، بعض اوقات کچھ لوگ نان مسلم مسلمانوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو سلام کیا جاتا ہے تو وہ ہمیں جیسے السلام علیکم کہتے ہیں، اگر وہ کہے تو ہمیں صرف کیا کہنا چاہیے وعلیکم. تو یہ مسائل اس آیت سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو جو اس طرح کے کام کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان میں گستاخی کرتا ہے، تو پھر ان کے لیے عذاب علیم ہے. پھر ما یودو، ما نہیں، ماں کا کبھی معنی ہوتا ہے جو اور کبھی ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں اس کے ٹیکسٹ سے پتا چل جاتا ہے. تو نہیں یودو، ود اردو میں بھی کہتے ہیں ود، اس کا محبت اس کا مطلب ہوتا ہے. تو نہیں پسند کرتے، نہیں چاہتے، ود کسی چیز کو ود کرنا، کسی چیز کو دل میں چاہت ہوتی ہے تو اس کو ود کہتے ہیں. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ودود بھی ہے، ودود یعنی بہت محبت کرنے والا. تو ما یودو نہیں، یودو یا سے شروع ہو رہا ہے فعل مضارع، اور یا سے شروع ہو تو کیا معنی ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. وہ تا سے شروع ہو تو کیا ہوتا ہے تم، یہاں پر تقولو تھا تو تم کہو، یودو تو وہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں وہ چاہتے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من سے، اہل کتاب اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور نہیں مشرک جنہوں نے شرک کیا، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. مشرک اور یہ اہل کتاب جو کہ کفر میں سے جنہوں نے ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور کفر جو ہوتا ہے اس کا مطلب انکار کرنا ہوتا ہے. ہم ہر نون مسلم کو کافر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. کافر وہ ہوتا ہے جس کو اسلام پیش کیا جائے اور وہ اس کو قبول نہ کرے، وہ کافر ہوتا ہے. یعنی وہ سمجھ لے کہ یہ اسلام صحیح دین ہے پھر بھی انکار کرے تو وہ کافر ہے. تو چونکہ اہل کتاب نے سمجھ لیا تھا کہ یہ دین سچا دین ہے پھر بھی انکار کیا تھا تو ان کو پھر کافر کہا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن اہل کتاب نے کفر کیا ہے اور جو مشرک ہیں، مشرک جو تھے وہ جو یعنی کہ عرب میں جو بت پرست لوگ تھے، تو یہ سب نہیں چاہتے ان یہ کہ یونزلہ اتارا جائے. یہ پیسو ہے، فعل مضارع پیسو.
اتارا جائے، ایک تو ہوتا ہے اس نے اتارا اور ایک ہے اتارا جائے، اس میں دونوں میں کیا فرق لگتا ہے کہ اس نے اتارا میں ہمیں پتا ہے کہ کس نے کسی مرد نے اتارا، کسی مذکر نے اتارا، لیکن اتارا جائے میں کس نے اتارا اس کو پتا نہیں چلتا مگر کام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتاری جائے، نازل کی جائے، آف کورس اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے کتاب قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب کے کافر اور مشرکین نہیں پسند کرتے کہ نازل کی جائے علیکم تم پر، من سے، خیرن کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اور یہاں خیر سے مطلب وہی ہے اللہ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن اور حدیث ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا جو مسلمانوں کے لیے، تو وہ خیر کا نام یہاں پر دیا ہے اس کو، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خیر تم کو ملے، یہ ان کو پسند نہیں ہے، یہ لوگ اس سے بڑے ناراض ہیں کہ اللہ آپ کو وحی دے رہا ہے، آپ کو قرآن اور حدیث کا علم دے رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، واللہ لیکن اللہ، اور اللہ یختصو خاص کرنے سے ہے، خاص کرنا کیا ہوتا ہے، کسی کو چن لینا، کسی کو الگ کر لینا، تو اللہ خاص کر لیتا ہے، بی رحمت ہی، بی ساتھ، رحمت ہم سب جانتے ہیں اللہ کی رحمت، اور یہاں اللہ کی رحمت سے مطلب ایمان ہے اور اللہ کی وحی ہے، قرآن اور حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اپنی اس رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، تو اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے، ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ جو ہے، اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے، من اس کو، یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو چوز کرتا ہے، تو اللہ کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے، حالانکہ یہ خوش نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبوت دی گئی، کیوں قرآن دیا گیا، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو خطاب کیا ہے۔ دیکھیے کم کا مطلب جمع ہے، تو تم اے مسلمانوں، تم کو جو اللہ نے خیر دے دی، جو قرآن اور حدیث اور یہ رسول آپ تمہاری طرف بھیج دیا، یہ سب اللہ کا دین کیا ہے، خیر کہا گیا، خیر کا جو ہے نا مطلب ہوتا ہے جو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے، اس کو خیر کہتے ہیں عربی میں۔ خیر کیا ہوتی ہے کہ بہترین چیز، تو اللہ تعالیٰ نے بہترین چیز جو تم کو دے دی، تو اس سے یہ خوش نہیں ہے، یہ یہودی جنہوں نے کفر کیا اور مشرکین، یہ خوش نہیں ہے اس سے، مگر اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ تو خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے، یعنی کہ اپنا دین جسے چاہے اس کو دے دے، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے، اللہ کو ان کی مرضی سے تو نہیں چلتا۔ واللہ اور اللہ ذو الفضل، ذو والا، الفضل فضل والا ہے، العظیم بڑے فضل والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ، چونکہ ہمیں پتا ہے، ہم نے ابھی تک اتنا جو کچھ پڑھا اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہودی جو تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، تو ہم اس کو مانیں گے اور اس کے ساتھ مل کر ہم کافروں سے جنگ کریں گے اور ہم کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی تو ہم بنی اسماعیل میں سے آ گئے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہوئے اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے نہیں ہوئے ہیں، تو وہ حسد اور ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم کو تو بنی اسرائیل کا نبی چاہیے تھا، یہ ہم عربوں کے نبی کو کیوں مانے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب تم سے ناخوش کیوں ہے، صرف حسد اور جلن کی وجہ سے کہ یہ خیر تم کو کیوں مل گئی، مگر اللہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی کو اپنے فیصلوں کے لیے پوچھتا ہے،
اللہ اپنی رحمت جسے چاہے اسے دے۔ اس آیت میں خاص بات کیا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیں جو قرآن ملا ہے، جو ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، جو اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کی رحمت اور خیر یعنی بہترین چیز ہے، جس کو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین چیز یہ ہے، اور جو اللہ کی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دروازہ کھولا کہ ہم آج قرآن لے کر بیٹھے ہیں اور ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری نیت بھی یہ ہو کہ ہم عمل بھی کریں گے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے۔ بہت سے مسلمان آج ابھی یہ کام نہیں کر رہے، وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، مگر الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اس کو اہمیت دینی چاہیے، اور اس کو ہماری دوسری مصروفیات پر سب سے اوپر رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور جگہ بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن جو ہے وہ بہترین چیزیں، سب چیزیں جو انسان جمع کرتا ہے اپنے لیے، اسٹرگل کرتا ہے دنیا میں، ساری نعمتیں سمیٹتا ہے، ان ساری نعمتوں سے قرآن جو ہے وہ بہترین چیزیں، بہتر چیزیں، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں اس نعمت کا شکر گزار ہونا چاہیے نمبر 1، اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اس پر خوش ہونا چاہیے اور اس کو اہمیت دینی چاہیے، اور اس پر زیادہ سے زیادہ ہمیں محنت اور وقت لگا کے سمجھنا چاہیے، اس کو، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہر مسلمان اس قرآن کی وہ اہمیت سمجھے جو کہ اصل میں اس کی اہمیت ہے، اس کو وہ قدر کرے، اس کی قدردانی کرے جس کا اس کا حق ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ آج ہر مسلمان کے گھر میں قرآن تو موجود ہے، لیکن اس قرآن کو کہیں اوپر رکھ دیا گیا ہے، طاق پر، کہیں بڑے شیلف پہ رکھ دیا گیا ہے بڑی حفاظت سے، مگر اس کو نہ کوئی پڑھنے کو سمجھتا ہے، نہ اس کو سیکھتا ہے، نہ اس پر عمل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے گائیڈنس ہے، ہمارے لیے رہنمائی کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ تو اس کو اس طرح، اس کا حق ہے کہ اس کا حق ہم سمجھیں، اور ہم اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، آمین۔ ما ننسخ، نہیں نسخ کرتا، نہیں ہم نسخ کرتے، یہ فعل مضارع ہے اور نون سے شروع ہو رہا ہے، تو نون سے جب فعل مضارع شروع ہوتا ہے تو ہم کا مطلب ہوتا ہے ہم نسخ نہیں کرتے، ہم منسوخ نہیں کرتے۔ فعل مضارع کا بھی میں نے تیسری چیز بتائی، پہلے تا سے شروع تھا تو تم مطلب، یا سے شروع ہو تو وہ، اور نون سے شروع ہو تو ہم، نہیں ہم منسوخ کرتے۔ نسخ نون سین خا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو منسوخ کرنا، اور منسوخ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کو مٹا دینا، کسی چیز کو بدل دینا، زائل کر دینا، بھلا دینا، ٹھیک ہے؟ تو نہیں ہم منسوخ کرتے من آیتن، کوئی بھی آیت، او یا ننسہا، اور نسیہ مطلب عربی میں ہوتا ہے بھول جانا، اوکے، نسی کا مطلب بھول جانا۔ تو ہاں ضمیر آیت کی طرف جا رہی ہے، یہ ضمیر ہے وہ کے معنی میں، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم قرآن کی کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یا بھلاتے نہیں ہیں، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ نأتی، نون ہم کے لیے ہے، اور اتا آتی کا مطلب آنا، لیکن جب اس کے بعد یہاں پر با ہے تو لانا، ہم لاتے ہیں، بخیرن، اس سے بہتر، خیر کا مطلب میں نے ابھی سمجھایا تھا کہ بہترین چیز، اس سے بہتر، منہا، اس آیت سے، یعنی کسی آیت کو ہم اس وقت تک نہیں منسوخ کرتے یا بھلاتے
کہ ہم اس کی جگہ ہم کوئی بہترین اور چیز لاتے ہیں، او مثلہا یا اسی کی طرح، او یا مثل کا معنی ہوتا ہے مانند، مثال بھی اسی سے، ہم اردو میں مثال کہتے ہیں نا، مثال اس لیے کہتے ہیں کہ ایک چیز کے مانند دوسری چیز ہوتی ہے تو اس سے مثال دی جاتی ہے، تو مثلہا اس کے مانند۔ تو آیت کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم جو ہے جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بلا دیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی کو اور کو لاتے ہیں۔ تو یہ کیا مطلب ہے یہاں پر؟ دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کیا کیا ہے کہ احکامات کو بتدریج نازل کیا ہے، جیسے کہ پہلے ایک ہلکا حکم دیا، پھر اس سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ حکم دیا، پھر اس سے زیادہ سخت حکم دیا۔ تو یہ کیا مقصد تھا اس کا کہ مسلمان نئے مسلمان ہو رہے تھے تو ان کے لیے اگر کوئی چیز بہت مشکل کام تھی تو اس کو آسانی سے لوگوں کو یوز ٹو کیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پر شراب کی اس زمانے میں حرام نہیں تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اس وقت شراب حرام نہیں تھی، تو بہت سے لوگ شراب پیتے تھے۔ پھر جب وہ مسلمان ہوئے، اب اللہ تعالیٰ نے پھر شراب کو حرام کرنا چاہا تو آہستہ آہستہ کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب میں بڑے کچھ تھوڑے سے فائدے ہیں مگر اس کے بڑے نقصانات ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک آیت فرمائی، پھر کچھ عرصے کے بعد دوسری آیت فرمائی۔ گویا جب ظاہری بات ہے اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ اس چیز میں تھوڑا سا فائدہ ہے مگر اس کے بہت سے نقصان ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس سے تم کانشیس رہو، تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تم یہ چیز استعمال تو کرتے ہو لیکن اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ تو انسان ظاہری بات ہے کہ ذرا سا الرٹ ہو جائے گا، ذرا کوشش کرے گا کہ اس کو نہ استعمال کرے۔ دوسرا حکم آیا کہ جب تم مسلمان ہو، جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو، یعنی نماز کے لیے تمہیں سوبر ہونا ضروری ہے۔ اب ظاہر 5 نمازیں پڑھے گا ایک انسان، اب 5 نمازوں کے درمیان کتنا ٹائم اسے ملے گا کہ وہ شراب پیے، پھر نشہ بھی آئے، پھر نشہ اترے، پھر دوسری نماز پڑھے؟ تو اس کی گویا مطلب کہ ایک احساس دلا دیا گیا کہ نشے کی حالت میں شراب نماز تمہاری قبول نہیں ہوگی۔ تو اب ظاہری بات ہے جس کو اپنا ایمان پیارا ہوگا تو وہ شراب کو سے بچے گا۔ تو یہ ایک طرح سے ایک سیکنڈ اسٹیپ آ گئی۔ پھر تیسرا حکم آیا کہ شراب جو ہے وہ شراب اور جوا جو ہے وہ شیطانی کام ہے، تو کیا تم اب اس سے بچو گے؟ یعنی کیا اس سے اب دور ہوگے تم؟ گویا کہ اب دھمکی سی آ گئی کہ یہ تو شیطانی کام ہے، تم اس کو اب چھوڑو، ختم کرو اس کو۔ تو یہ لاسٹ حکم آیا تھا جس کی وضاحت یہی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب شراب بالکل حرام ہے۔ تو مسلمانوں نے اس دن کے بعد سے پھر شراب بالکل چھوڑ دی۔ تو یہ قرآن کی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ تو پہلا حکم اب منسوخ ہو گیا کہ شراب میں سے نقصانات ہیں، یا صرف نماز کے وقت شراب نہیں پڑھو تو نماز کے وقت، تو گویا مسلمان سوچے کہ اچھا نماز سے علاوہ تو میں پڑھ سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، لیکن آخری حکم آ گیا تو اب بیچ کا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو اسی طرح قرآن میں اور جگہ پر بھی نسخ ہے، مختلف اللہ کی حکمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات پہلے دیے اور پھر ان کو بعد میں بلا دیا، ان کو منسوخ کر دیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے اور وہ جانتا ہے کیا کیا بندوں کے لیے صحیح ہے۔ تو اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ اگر وہ اللہ نے ایسا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے یا تو بہتر حکم لانے کا مقصد ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے شراب کے اس میں نے مثال دی کہ آخری حکم سب سے بہترین تھا کہ بس شراب کو ختم کرو، تو اس لیے وہ نماز میں شراب نہ پیو، اس کو حکم کو اب وہ آیت کی جگہ پر اب فائنل حکم آ گیا کہ اب شراب بالکل نہیں پینی، تو وہ بہتر حکم تھا۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا تو اس جیسا ہی کوئی حکم لاتے ہیں اگر دوسرے انداز میں لاتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ہی بدل دیتے ہیں، اس سے بہتر لے آتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، یہ تو اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے سارا معاملہ. اللہ کا علم جو ہے وہ سب سے کوئی کسی کا علم اللہ کے علم کے برابر نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی اوپر، کل ہر چیز کے، ہر شیء چیز کے، قدیر قدرت رکھتا ہے. تمہیں تو اللہ کی قدرت پتہ ہی نہیں، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ایک ذات جس کو اتنی قدرت ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کی حکمت عملی کو ہم نہیں سمجھ سکتے. تو اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہودی جو تھے انہوں نے قرآن پر بہت سے اعتراضات لگائے کہ ہم اس کو نہیں مانتے اس لیے کہ اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے. تو ایک ادھر انہوں نے کیا پیش کیا کہ قرآن میں تو آیات میں نسخ ہوتا ہے، تو قرآن جو ہے وہ تم کہتے ہو کہ اسی اللہ کی ہے جس نے تورات دی، تو تورات میں تو بہت سے احکامات الگ تھے، اب قرآن میں کچھ اور آ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ تورات میں تو کبھی نسخ ہوا ہی نہیں ہے. تورات تو ہمیشہ سے جو قانون چل رہا ہے اللہ کا وہی بتا رہی ہے ہم کو. تو یہودیوں کا یہ دعویٰ غلط تھا، تورات میں بھی نسخ ہوا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، جب جس وقت جو مناسب سمجھا وہ احکامات دیے بندوں کے. تو اب حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں انسان کی جو عقل تھی، انسان کی جو علم تھا وہ بہت محدود تھا. تو اس میں ساری باتیں، برائی گناہ سب چیز محدود تھے اس زمانے میں، اس طرح کی احکامات آئے. پھر آہستہ آہستہ جو انسان ترقی کرتا گیا، انسان کی عقل بڑھتی گئی، انسان کا علم بڑھتا گیا، تو قرآن جو ہے وہ فائنل صورت ہے جس میں اللہ نے تمام اب مرتے دم تک، آخری دم تک، یعنی کہ قیامت تک کے احکامات اب قرآن میں ڈال دیے. لیکن اس سے پہلے اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجنا تھا، اس لیے کتابوں کی حفاظت بھی اللہ نے خود نہیں فرمائی. تو اللہ کی کتابیں تورات اور انجیل لوگوں نے مکمل طور پر ڈسٹروائے بھی کر دی، اور پھر لوگوں نے دوسرے علماء نے جیسے یا اپنی یادداشت سے اور کسی طرح سے بنایا، اس میں اپنی طرف سے چیزیں ملا دی. مگر قرآن کو اللہ نے ایسا بنایا کہ اس کی اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. 1400 سال پہلے جو قرآن تھا وہی قرآن آج بھی ہے. تو اس میں اللہ نے اپنے خود حفاظت کی. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں نسخ ہوا ہے، اور وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کر سکتے تھے، کوئی بندوں کا نہیں ہے کہ ہم آج کسی مولوی نے کہہ دیا کہ یہ اس آیت کو نسخ کر کے اس کو کر دے. نہیں، یہ صرف اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد شریعت سازی تھا، تو آپ نے کچھ احادیث کے ذریعے بھی کچھ احکامات میں کچھ تبدیل رد و بدل ہوا ہے، اور قرآن کی مختلف آیات میں بھی ہوا ہے. میں ابھی مثالیں دوں گی آپ کو انشاءاللہ. لیکن یہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ تمہاری بات غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نسخ نہیں کرتا. اللہ نے تورات میں بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے. تم کون ہو اعتراض کرنے والوں، اور تمہارا اعتراض غلط ہے قرآن پر. اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کون سی مثالیں ہیں قرآن میں کس طرح سے نسخ ہوا ہے. دیکھیں 3 طرح سے نسخ ہوا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو قرآن کی ایک آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی جس نے پہلی آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا، ٹھیک ہے. تو لیکن قرآن میں دونوں آیتیں موجود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تلاوت جاری رکھی اس آیت کی بھی، لیکن حکم منسوخ کر دیا دوسری آیت سے. مثال کے طور پر سورہ نساء میں آیت نمبر 15 میں جو بدکاری کرتی ہے، شادی شدہ عورت اگر بدکاری کرتی ہے تو
اس کی سزا یہ تھی کہ اس کو کمرے میں بند کر دیا جائے اور اس کو پھر اکیلا چھوڑ دیا جائے جہاں تک اس کی موت نہ آ جائے. یہ سزا تھی جو زنا کرنے والی عورت کی. لیکن پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کیا. کیسے؟ سورہ نور میں آیت آئی کہ زانی مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. اگر شادی شدہ نہیں ہے تو ان کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے، اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم کیا جائے. یہ فائنل حکم تھا زنا کا، کہ زنا کا جو سزا ہے اس کا. لیکن پہلا حکم جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا تھا کہ یہ سزا ہے جب تک کہ اللہ کوئی اور راستہ نہ بتا دے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے انڈیکیشن فرمائی تھی اس آیت میں بھی کہ اللہ کوئی اور راستہ بتائے گا. لیکن پہلا سزا جو تھی وہ بہت زیادہ سخت تھی کہ اس کو بند کر دیا جائے، مرتے وہیں پہ مر جائے، بس اس کو کمرے میں چھوڑ دیا جائے. تو وہ ظاہری بات ہے ایسی موت بڑی خراب موت ہوتی ہے کہ انسان کو اکیلا کہیں بند کر دیا جائے، بالکل اس کو چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ پڑے پڑے مر جائے. مگر یہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے وہ سزا بتائی اس وقت، پھر بعد میں سزا دوسری بتائی. تو اس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی ہم اعتراض نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایسا کیوں کیا. ٹھیک ہے، پھر قرآن میں ایسا بھی نسخ ہے کہ قرآن کی آیت جو ہے وہ نکال دی گئی، بلا دی گئی، لیکن اس کا حکم باقی ہے. اس کی مثال ہے کہ یہ جو رجم والی جیسے رجم کی جو ہے نا کہ رجم کیا جائے جب شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم، تو رجم کا حکم قرآن میں اب کئی کسی آیت میں پڑھنے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے کہ ہمیں بتاؤ کہاں قرآن میں یہ آیت ہے رجم کی، تو آیت منسوخ ہو چکی ہے، وہ آیت پڑھی نہیں جاتی. مگر حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آیت تھی اور وہ پھر منسوخ کر دی گئی. اس کی آیت بھی میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی پہلے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما فرجموہما بتتا. یہ حدیث موطا امام مالک میں ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کا ارتکاب کرے تو یقیناً انہیں سنسار کر دیا جائے. تو یہ آیت جو تھی وہ اس کو بلا دیا گیا، اس کو منسوخ کر دیا گیا کہ قرآن جب لکھا گیا، جب قرآن کو ترتیب دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو نہیں لکھوایا. ٹھیک ہے، مگر حدیث کے ذریعے حکم جاری رکھا کہ یہ حکم ہے. اور بعض لوگ قرآن اور حدیث میں فرق کرتے ہیں کہ قرآن کا حکم تو ماننا بہت ضروری ہے مگر حدیث کا مانے نہ مانے تو ہماری مرضی ہے. حدیث کے حکم میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں، مگر یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. دیکھیے، اگر صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی حکم دیا ہے کہ یہ کرو تو ہمیں کرنا لازمی ہے. یعنی کوئی فرض چیز ہمیں فرض کی گئی کوئی حدیث کے ذریعے تو ہمیں اس حدیث کو ماننا ضروری ہے، ایسے ہی جیسے ہمیں قرآن کا حکم ماننا ضروری ہے. اچھا، پھر سنت کے ساتھ سنت کا منسوخ ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی آپ نے بعض اوقات کوئی حدیث بتائی، پھر اس حکم کو آپ نے بدل دیا، اس کو چینج کر دیا، اس کو منسوخ کر دیا. جیسے مثال کے طور پر صحیح حدیث ہے یہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها ونہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق ثلاث فامسکوا ما بدا لکم. میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، سو ان کی زیارت کرو. اور میں نے تمہیں 3 راتوں سے زیادہ قربانیوں کے گوشت کو ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا، سو انہیں تم رکھ لو اب جب تک تمہاری مرضی ہو. یہ حدیث صحیح حدیث ہے
اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک حکم دیا تھا کہ قبروں کی زیارت مت کرو، ٹھیک ہے، قبروں پر جا جا کے مت بیٹھو، لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، یہ تمہیں موت کی یاد دلائے گی، اور انسان کو موت کی یاد سے انسان کو عبرت ہوتی ہے اور انسان اپنے اعمال کو درست کرتا ہے۔ شروع میں قبروں کی زیارت مکمل طور پر منع تھی، پھر آپ نے اجازت دے دی تھی۔ ہاں، قبروں پر بہت جا کے نوحہ کرنا، اور عورتیں جیسے اپنے بال کھول کھول کے روئے زور زور سے اور سینہ پیٹے اور یہ اس طرح کی چیزیں، اور بہت زیادہ عورتیں وہاں جا کر بیٹھے، اس کی ممانعت ابھی بھی باقی ہے۔ مردوں کو مرد زیادہ جا سکتے ہیں اگر مقصد یہ کہ دعا کرے وہاں جا کے اور اپنے لیے عبرت پکڑے کہ کل مجھے بھی ہونا ہوگا۔ عورت جا سکتی ہے قبرستان، لیکن وہاں پر جا کے اتنا رونا دھونا اور واویلا کرنا منع ہے، اور بہت زیادہ جا جا کے قبروں پر بیٹھ جانا بھی عورتوں کے لیے منع ہے۔ مگر حدیث سے، یہاں پر حدیث سے، ایک حدیث کے ذریعے پرانی حدیث کا نسخ بھی ہوتا ہے، تو ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پہلے نہیں پتا تھا کیا کہ پہلے کچھ اور حکم دیا بعد میں کچھ اور حکم، ہم یہ نہیں سوچ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی حکمت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت سمجھائی گئی وہ ہم نہیں پہنچ سکتے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم نے ایمان لائے ہیں ہم، تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہمیں صحیح حدیث سے ہم تک بات پہنچ گئی تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ سنت کے ذریعے قرآن کے حکم میں زیادتی بھی آئی ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے لیے ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ سورہ نساء کی 24 میں اللہ تعالیٰ نے تمام ان عورتوں کا ذکر کیا جن سے ایک انسان مرد نکاح نہیں کر سکتا، جیسے ماں سے نہیں کر سکتا، بہن سے نہیں کر سکتا، بیٹی سے نہیں کر سکتا۔ تو اس میں خالہ، اس میں دو بہنوں سے بیک وقت نکاح بھی منع آیا تھا، ٹھیک ہے، کہ ایک آدمی کی ایک بیوی ہے، اب وہ اس بیوی کی بہن سے بھی اسی وقت، جیسے ابھی تو بیوی زندہ ہے اور بیوی اس کے ساتھ ہے، اور وہ دوسری بہن سے شادی کر لے سیم ٹائم پر، جیسے دو بہنوں کو سوتن بنا لے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لیکن حدیث کے ذریعے خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی کا بھی منع فرما دیا گیا، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان عورتوں کے علاوہ باقی تمام عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، تو اس میں پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کا نہیں تھا ذکر۔ تو اگر قرآن صرف قرآن کو دیکھے، اس کا مطلب ہے کہ کسی کی شادی ایک عورت سے ہوئی، اب اس کی بھتیجی کو وہ لے آئے، اس سے دوسرا نکاح کر لے اور دو بیویاں رکھ لے، ایک پھوپھی ہے ایک بھتیجی ہے، یا ایک خالہ ایک بھانجی ہے، تو قرآن کی اگر آیت کو ہم پڑھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ الاؤڈ ہے اسلام میں، لیکن حدیث سے ہمیں منع کر دیا گیا۔ تو گویا قرآن کے ایک حکم کو تبدیلی حدیث کے ذریعے ہوئی ہے۔ ایسے تمام مسلمان متفق علماء کہ ہاں خالہ بھانجی کے ساتھ ایک وقت نہیں ہو سکتی شادی، اور پھوپھی بھتیجی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، تو گویا یہ صورت بھی موجود ہے، یہ بھی مثال موجود ہے۔ لیکن یہ ہے کہ حدیث کے ذریعے صرف حکم میں ایک زائد، یعنی کہ حکم کو منسوخ نہیں کیا قرآن کے، لیکن ایک زائد حکم آ گیا بس۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے، اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اگرچہ اللہ کچھ چاہے تو پھر آپ بھول سکتے ہیں، یعنی ہم ضرور تجھے پڑھائیں گے تو نہیں بھولے گا مگر جو اللہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم بھولو گے نہیں، مگر وہ چیز جس کو اللہ چاہے تو بھول جاؤ گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، اور انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میری عقل سے کوئی نئی دین ہے تو پھر اس پر یہودیوں کو
چونکہ یہودیوں نے ایسے اعتراضات کیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دے دیا ان کو، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بہت عقل مند نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر اعتراض کریں. بعض لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں قرآن کی آیت پر کہ مجھے تو یہ بات نہیں صحیح لگ رہی، تو نہیں. ہاں، تم کون ہوتے ہو بھائی؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو تم سمجھتے ہو؟ تمہیں اگر کوئی بات صحیح نہیں لگ رہی تو تمہارے پاس علم کم ہے، تم اپنے علم کو بڑھاؤ تو تم کو بات سمجھ آئے گی. جیسے مثال کے طور پر وراثت میں عورت کو آدھا اور مرد کو ڈبل دیا گیا حصہ، تو بہت سی عورتیں اس بات پر اعتراض کرتی ہے کہ یہ عورت کے ساتھ تو زیادتی کی گئی ہے. نہیں، ہمیں اس طرح کی زبان سے باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت سے تمام فیصلے ہوتے ہیں، اللہ جو چاہے وہ کرے. تو اس میں ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم قرآن کے بارے میں کبھی اس طرح سے، یا قرآن یا صحیح حدیث کے بارے میں اس طرح سے اپنی رائے نہ دیں کہ لو یہ بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، یہ تو ایسا تو کوئی کامن سینس نہیں لگتا، یا اس طرح کی باتیں کرنا یہ کفریہ بات ہو جاتی ہے، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. اچھا، اب اگلی آیت ہے. اوکے، علم حمزہ کا مطلب کیا؟ لم نہیں، تعلم تم جانتے، تا سے فعل مضارع شروع ہوا ہے تو تم جانتے، انا بے شک، اللہ لہو لیے اس کے لیے، ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، وما اور نہیں، لکم لیے، کم تمہارے، من سے، دونی سوائے، اللہ کے لیے، اللہ کے تمہارے لیے نہیں ہے اللہ کے سوا، من کوئی، ولی کوئی دوست، ولا اور نہ، نصیر کوئی مددگار. یعنی تم ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، اپنی حیثیت سے زیادہ بڑی بات کر جاتے ہو، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر جاتے ہو، تو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ بادشاہ ہے تمام آسمانوں اور زمین کا، اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست یا مددگار نہیں ہے جو تمہیں مدد کرے گا. اگر تم اللہ کے عذاب کی باتیں کرو گے، جب تم اللہ کو ناراض کرو گے، تو پھر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی اور دوست یا مددگار تمہاری مدد کرے گا. تو یہاں پر لفظ ولی جو ہے، ولی کا مطلب جو ہوتا ہے جو سب سے قریب ہوتا ہے تو ولی کہتے ہیں. اور ولی جو ہے ولایت، جب کوئی کام اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی گیپ نہیں آ رہا ہو تو اس کو موالات کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک طرح سے وعید اور دھمکی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں دین پر. تو اللہ تعالیٰ فرمانے تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہے، آسماوات ارض کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے. تم اللہ کے خلاف اس طرح کے اعتراضات کرو گے، قرآن اور حدیث پر اعتراض کرو گے، رسول پر اعتراض کرو گے، تو تم کو پھر کون بچائے گا اللہ کی ناراضگی سے؟ تمہارا کون دوست ہوگا، کون مددگار بنے گا تمہارا؟ پھر تریدونا، یا تریدونا تا سے شروع ہو رہا ہے، تم چاہتے ہو. ارادہ سے ہے، یہ ارادہ کرتا ہے انسان تو بھی کسی چیز کو چاہ رہا ہوتا ہے، میرا یہ ارادہ ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام کی چاہتے، مجھے یہ کرنا ہے. تو کیا تم چاہتے ہو، ان یہ کہ تسالو، سألا سوال کرنا سے ہے، تا سے تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئلا سوال کیا گیا موسیٰ سے، من قبل اس سے پہلے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم بھی ایسی حرکت، اے مسلمانوں کیا تم ایسی حرکت کرنا چاہ رہے ہو جیسا کہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا؟ تم کیا اپنے رسول کے ساتھ ایسا کرنے چاہتے ہو؟ ومن اور جو کوئی، یتبدل الکفر
بدل کرنا، جس نے بدل لیا کفر کو بالایمان، یعنی کفر لے کے ایمان چھوڑ دیا، فقد تو تحقیق واللہ وہ بھٹک گیا، سواء السبیل وہ اپنے صحیح راستے سے بھٹک گیا اگر جس نے ایسا کیا۔ یہاں پر ایک اور بات میں مسلمانوں کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ کرتے تھے، بہت زیادہ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو سوال کیا کہ ہم تو اللہ کو جب تک دیکھیں گے نہیں، جب تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات کرتے تھے وہ، اور اللہ ان سے ناراض ہوتا تھا۔ اب یہ یہودی کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو بھیجتے تھے الٹے سیدھے سوالات پوچھنے کے لیے، اور بعض اوقات مسلمان بھی ان کی شرارتوں میں آ کر اس طرح کے بے مقصد سوالات کرتے ہیں، جس میں مقصد کیا ہوتا تھا؟ دیکھیے سوال کرنا اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اجازت بھی دی ہے اور اس کو پسندیدہ بھی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم علم والوں سے سوال کر کے اپنے علم کو صحیح کر لو۔ لیکن ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کسی محفل میں، دین کی محفل میں بیٹھ کر اس لیے سوال کرتا ہے کہ بولنے والے کو تنگ کرتا رہے، بولنے والے پر اپنی اہمیت جتاتا رہے، ٹھیک ہے۔ بے مقصد سوالات کرنا، کسی کی توہین کرنے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے سوال کرنا، یا پھر دین میں بال کی خال نکالنے کے لیے کہ اتنا زیادہ سوال کرنا، ایک اور مقصد عمل کرنا ہو بھی نہیں، 10,000 سوال پوچھنے کے بعد پھر بھی عمل نہیں کرنا، تو اس طرح کی ساری چیزیں دین میں منع کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رسول حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیل وقال اضاعت المال، اور کثرت سوال سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، تم سے پہلے کے لوگ کثرت سوال اور انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ جب آپ ایک حکم بتائیں تو اس کو 1000 بار مختلف طریقوں سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، ان کی قوم نے کہا گائے کا رنگ کیسا ہو، گائے کیسی ہو، اس کی عمر کیا ہو، اس کا کلر کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ بتاتے گئے، پھر حکم ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا، اور ایسی گائیں ان کو بہت مہنگی ملی تھی، اور ایک ہی گائے ایسی تھی جو پوری شرائط پر اترتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے انیشیلی تو ان سے اتنا ہی کہا تھا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، آسان سا حکم تھا، مگر انہوں نے سوال کر کر کے اس کو مشکل بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ جب میں کوئی حکم دوں تو تم کر لو، بس تم بار بار اس کی تفصیلات مت پوچھو، جتنی تفصیل میں بتاؤں اس کو مان لو اور اس پر عمل کر لو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہے کہ اگر سب سے بری بات یہ ہے، یعنی اگر کسی کے سوالات کی وجہ سے کوئی اللہ تعالیٰ کوئی حکم کو مشکل بنا دے تو وہ شخص جو ہے، وہ مجھے حدیث چونکہ میرے سامنے نہیں ہے اس لیے میں اس کو بس ایک سمجھ لے کہ حدیث کے الفاظ نہیں مجھے یاد ہے، لیکن یہ بہت ہی بری بات ہے کہ کسی کے سوال کی وجہ سے کوئی حکم مشکل ہو جائے، کہ کوئی بلا وجہ سوال کر کے اتنی تفصیلات پوچھے کہ اس کے پھر اتنی تفصیلات آ جائے کہ پھر ہر انسان کے لیے اس پر حکم عمل کرنا مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات کی بہت تفصیلیں نہیں بتائی ہمیں، اور یہ ہم پر اللہ کی رحمت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سے لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ قضائے عمری نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، جیسے اب ساری زندگی کی نمازیں ہم نے نہیں پڑھی، 40 سال کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں نمازیں پوری کرنی، ہمیں نماز تو پڑھنی ضروری ہوتی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن میں حدیث میں یہ ڈیٹیل نہیں بتائی کہ کوئی انسان ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھے پھر کیا کرے۔ ہاں بس ایک دن کی نماز کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ جنگ عہد کے ٹائم پر
مسلمان جنگ میں رہے اور ظہر عصر اور مغرب کی نماز ملا کے پڑھنی پڑی انہیں، اس لیے کہ وہ لوگ ظہر اور عصر وقت پر نہیں پڑھ سکے تھے، تو پہلے ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، مغرب کے بعد، ٹھیک ہے، یہ ساری نمازیں ملا کر ایک کے بعد ایک پڑھی تھی۔ مگر کہیں ایسا کوئی مثال ہمیں حدیث میں یا قرآن میں کوئی حکم نہیں ملتا۔ تو جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جس کی تفصیلات نہیں بتائی ہو نا، انسان کو چاہیے کہ وہ جتنا سادگی سے اللہ نے جو باتیں بتائی ہے، بس دین میں بہت زیادہ انسان، دیکھیں ہم بہت اعلیٰ درجے کے بہت عالم یعنی کہ متقی پرہیزگار تو بنتے بنتے بنیں گے، ہمیں ہمارے اندر نرمی ہونی چاہیے کہ ہم دین کو اخلاص کے ساتھ سمجھے اور جتنا سمجھے اس پر عمل کرے، بات کلیئر نہیں ہو تو سمجھنے کے لیے سوال کر لے بس، لیکن کسی کی بال کی کھال نہ نکالے، تو یہ طریقہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے وَدَّا کثیر، چاہتے ہیں بہت سے من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے، لو یردوکم، کہ کاش وہ تم کو پھیر دے، رد کرنا کا مطلب ہوتا ہے پلٹ دینا، بات کو پھیر دینا، تم کو پھیر دے، لوٹا دے، من بعد اس کے، ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد تم کو اللہ نے ایمان کی نعمت دی، مگر حسد اور جلن کی وجہ سے بہت سے اہل کتاب کیا چاہتے ہیں کہ تم کو پھر سے کافر بنا دے، کفارن، کفر میں ڈال دے، اس لیے وہ تم کو ایسی شرارتیں تمہارے ساتھ کرتے ہیں، تم کو سکھاتے ہیں الٹے سیدھے سوالات پوچھو جا کے، یا مجلس میں اسی طرح سے کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اسی طرح کرو یا یوں کرو، اس طرح کی باتیں، وہ تم اپنے بھول پن میں تم ان کی باتیں سنتے ہو، مگر ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ تم کو ایمان سے نکال کر کفر میں ڈال دے، ٹھیک ہے، اور کیوں ایسا کرتے؟ حسدن، حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم، من سے، عند پاس، انفسہم ان کے نفسوں کے اندر، من بعد اس کے بعد، من سے بعد اس کے بعد، ماں جو تبینہ بیان کرنے سے ہے، واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق جب ان کو واضح ہو گیا کہ ہاں یہی سچے رسول ہیں، مگر پتا چلا کہ یہ رسول تو بنی اسماعیل سے آ گئے ہیں، تو حسد کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایمان، نئے مسلمان ہیں، ظاہر اب اتنا زیادہ مضبوط ایمان نہیں ہے، اور وہ یہودیوں کے ساتھ سالوں کے سال رہ چکے ہیں مدینہ میں، تو وہ ان کی دوستیاں بھی ہیں، وہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، تو وہ اپنی اس دوستی کا فائدہ اٹھا کے ایسے مسلمانوں کو اسلام سے بھڑکاتے تھے، ان کو ایسی چیزیں کروانے کی کوشش کرتے تھے جس سے ان کا ایمان خراب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو بتا دیا واضح طور پر کہ یہ ان کا حسد ہے، تم سے یہ جلتے ہیں، تم سمجھتے ہو یہ تمہارے دوست ہیں، مگر ان کے دل میں حسد ہے، مگر تم ان سے جھگڑا مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرما رہے فاعفو واصفحوا، مگر تم درگزر کرو، معاف کرو، عفو اور درگزر ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، تم ان سے عفو کرو، تم ان کو معاف کرو، واصفحوا درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیا لے آئے اللہ بامرہ اپنا کوئی فیصلہ لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ، چونکہ مسلمان ابھی اتنے مضبوط نہیں تھے کہ جنگ ہر کسی سے جنگ کرتے، دشمن بہت زیادہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو تنبیہ تو کر دی گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی کہ تم ان سے محتاط رہو کہ وہ حسد کرتے ہیں تم سے، مگر تم ان سے جھگڑا مت کرو، ابھی تم بس نظر انداز کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تم کو کوئی فیصلہ سنا دے، یعنی جب تک اللہ تم کو ان سے جنگ کرنے کا فیصلہ نہ دے، حکم نہ دے، جب تک تم کوئی اعتراض مت کرو، جنگ مت کرو، کیوں؟ کیونکہ مسلمان ابھی کمزور ہیں، ابھی تم اتنے سارے لوگوں سے لڑو گے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی اوپر ہر چیز کے، علی کل ہر چیز پر، شیء چیز، قدیر قدرت والا ہے۔ اللہ تم ٹھیک ہے تمہارے دشمن تو ہیں، مگر
اللہ قدیر ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہاری حفاظت بھی کرے اور تمہارے دشمنوں کو نیچا بھی دکھائے، تو تم ابھی ان سے مت جھگڑنا، مگر چوکنا ضرور رہنا، اس لیے اللہ نے بتا دیا۔ اور پھر جب جنگ کا حکم آیا تھا بعد میں، تو پھر ان یہودیوں سے جنگ کی گئی تھی اور ان کو نکالا گیا تھا مدینہ سے، اور ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو جان سے بھی مارا گیا تھا، اور ان کے کچھ لوگوں کو غلام بھی بنایا گیا تھا۔ وہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو یہ سزائیں بعد میں دی گئی تھی، مگر بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو درگزر کرنے کے لیے کہا کہ تم درگزر کرو۔ تو بہرحال اس سے ہمیں ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ انسان کو، مسلمان آج بڑے کمزور اسٹیٹ پہ ہے اور دشمن بہت زیادہ ہے، تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جنگ، ہر کسی سے ہم ابھی جنگ نہیں کر سکتے، تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم، اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن، کوئی بھی بھلائی، تجدوہ، وجدہ سے ہے، تم پالو گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قانون ہمیں سمجھا دیا یہاں پر کہ جب مسلمان مجموعی طور پر بہت کمزور ہے اور دشمن بہت زیادہ ہے، تو مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ ہر کسی سے جنگ کرنے کے بجائے نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اپنے دین کو صحیح کرے، اور اپنے لیے اچھے خیر اور بھلائی کے کام کرے، اور آپس میں ظاہری باتیں کہ مل جل کر یونٹی پیدا کرے، اپنی اصلاح کرے۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، ہم مضبوط نہیں ہوں گے، اور جب ہم مضبوط ہوں گے تو پھر ہم دشمنوں کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوتے ہیں، تم صبر سے کام لو، تم درگزر سے کام لو، تم اپنی عبادات کو صحیح کر لو، اپنی نماز اور زکوٰۃ صحیح دھیان سے دو، دین کے کاموں میں احتیاط کرو، اور تمہارا کوئی محنت، جو بھی تم آگے بھیجو گے نیکی کا کام، اس کو تم ضائع نہیں ہوگا، وہ اللہ کے پاس تمہارے لیے پڑا ہوا ہے، تمہیں اللہ اس کا اجر دے گا۔